سے کہ وہاں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانِ خدمت پیش کریں۔ استقبال میں بآواز بلند نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اشکال مولانا کہ سجدوں کے ستاروں سے جبین لاکھ سجاؤ، تربت میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوگا۔ سجدوں کے ستاروں سے جبین لاکھ سجاؤ، تربت میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوگا۔ اور راضی نہ علی ہوں تو مقدر میں تمہارے، سورج بھی جو نکلے تو سویرا نہیں۔ راضی نہ علی ہوں تو مقدر میں تمہارے، راضی نہ علی ہوں تو مقدر میں تمہارے، سورج بھی جو نکلے تو سویرا نہیں ہوگا۔ سورج بھی جو نکلے تو سویرا نہیں ہوگا۔ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجئے۔ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجئے۔ فرمائش ہے مولانا والے کہ وہ آیہ تطہیر کے سائے میں رہی ہے، زینب تو ردا دے کے بھی پردے میں رہی ہے۔ وہ آیہ تطہیر کے سائے میں رہی ہے، زینب تو ردا دے کے بھی پردے میں رہی ہے۔ مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جاؤ، حالانکہ وہ سوروں کے قبیلے میں رہی ہے۔ مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جانا، مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جاؤ، حالانکہ وہ سوروں کے قبیلے میں رہی ہے۔ اور وہ بنت اسد کون سی منزل پہ ہے یا رب جو 3 دنوں تک تیرے کعبے میں رہی؟ وہ بنت اسد کون سی منزل پہ ہے یا رب؟ مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جاؤ، حالانکہ وہ سوروں کے قبیلے میں رہی ہے۔ اور وہ بنت اسد کون سی منزل پہ ہے یا رب؟ اسد صاحب ادھر آ جائیے۔ مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جاؤ، حالانکہ وہ سوروں کے قبیلے میں رہی ہے۔ وہ بنت اسد کون سی منزل پہ ہے یا رب جو 3 دنوں تک تیرے کعبے میں رہی ہے۔ اور جزدان میں قرآن ہو جیسے اسی صورت، جزدان میں قرآن ہو جیسے اسی صورت، نوحے کی بیاض آج بھی بستے میں رہی ہے۔ جزدان میں قرآن ہو جیسے اسی صورت، جزدان میں قرآن ہو جیسے اسی صورت، نوحے کی بیاض آج بھی بستے میں رہی ہے۔ جزدان میں قرآن ہو جیسے اسی صورت، نوحے کی بیاض آج بھی بستے میں رہی ہے۔ اور لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر، لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر جب لکھنؤ پہنچی ہے تو ندوے میں رہی۔ لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر، لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر جب لکھنؤ پہنچی ہے تو ندوے میں رہی۔ لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر، لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر جب لکھنؤ پہنچی ہے تو ندوے میں رہی ہے۔ اور اس قطعے کی بھی فرمائش ہے مولانا مالے کہ جب لکھنؤ پہنچی ہے تو ندوے میں رہی ہے۔ جو سقیفہ کی فضا میں کرتا ہے رہنا پسند، اس کی مرضی وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو۔ جو سقیفہ کی فضا میں کرتا ہے رہنا پسند، جو سقیفہ کی فضا میں کرتا ہے رہنا پسند، اس کی مرضی وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو۔ اور جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ، چاہے وہ ہو عائشہ یا عائشہ کا باپ۔ جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت، جو
سقیفہ کی فضا میں کر